الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن او كما قال عليه الصلاة والسلام رواه البخاري ومسلم. صدق رسوله النبي الأمي الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. واجب الاحترام حضرات علماء کرام، بزرگوں اور دینی بھائیوں، ایک تمہید کو سمجھیں. علماء موجود ہیں. نیکی کرنا جتنا ضروری ہے اتنا ضروری گناہوں سے بچنا ہے. الحمدللہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں دینے والے، لیکن گناہ سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتے. جانتے ہو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ نیکیاں ضائع ہو جاتی. اور جب قیامت کے دن ہم وہاں کھڑے ہوں گے، نیکیوں کی ضرورت پیش آئے گی تو دیکھیں گے کہ نیکیاں نہیں ہے. سوچے گا نمازیں پڑھی، روزے رکھے، تو نیکیاں کہاں گئی؟ جواب ملے گا گناہوں کی پاداش میں لے لی گئی. اب اس کو ایک مثال سے سمجھو. آپ ایک مٹی کے مٹکے میں جس میں نیچے سوراخ ہے پانی بھر رہے ہیں. تو ظاہری بات ہے جتنا بھی آپ پانی بھریں گے وہ خالی ہو جائے گا، کیونکہ مٹکا سوراخ والا ہے. نیکیوں کے مٹکے میں گناہ کا سوراخ نیکیوں کو ضائع کر دیتا. تفسیر کی دنیا میں آپ کو تھوڑا سا لے جاتا ہوں. علماء کے فائدے کی چیز ہے اور ہم بھی سمجھیں گے انشاءاللہ. لمبی بات نہیں، میری مختصر بات رہو.
میں فرماتے ہیں حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین. تمام نمازوں کی حفاظت کرو. اور صلاۃ وسطیٰ کی تفسیر ہر زمانے میں تھوڑی تھوڑی بدلتی رہی. عام طور پر لوگوں نے عصر لکھا، دوسرے حضرات نے دوسری نمازیں. اس کی وجوہات حافظو کے معنی حفاظت کرو. اب حفاظت کیسے کریں؟ نمبر 1، حفاظت کا ایک طریقہ یہ ہے کہ وقت پر ادا کی جائے. یہ مسلمانوں کی واحد عبادت ہے جو اوقات سے چلتی. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. میں ہالینڈ کے کیپٹل آمسٹرڈیم میں اترا. نماز کا وقت تھا اور وہ بہت بڑا ایئرپورٹ ہے. ہر 2 منٹ میں ایک ہوائی جہاز وہاں سے روانہ ہوتا ہے. ڈچ ایئر لائنز زیادہ چلتی. ایک جگہ لکھا تھا پریئر ہال. میں گیا وہاں، نماز باقی تھی پڑھنے کے لیے. وضو کیا، نماز. وہ پریئر ہال ایسا ہے کہ کرسچن بھی آتے ہیں، یہودی بھی آتے ہیں، دوسرے مذہب کے لوگ بھی آتے ہیں. کتابیں بھی ہر طرح کی رکھی، قرآن شریف بھی رکھا ہے. وہاں ٹائم ٹیبل بھی لگایا. نماز پڑھ کے میں نکل رہا تھا تو ایک عیسائی بھی عبادت کرنے کے لیے آیا تھا. اس نے کہا کہ واٹ از دس ٹائم ٹیبل؟ میں نے کہا یہ ٹائم ٹیبل کیا ہے؟ تو میں نے اس کو بتلایا کہ یہ دی ٹائم آف پریئر، نمازوں کے اوقات. کیوں؟ اس نے سوال کیا. میں نے اس کو سمجھایا کہ اتنے وقت میں نماز پڑھو تو ادا ہوتی ہے، بعد میں قضا ہوتی. ادا اور قضا کا فرق بتلا. اس نے کہا ہمارے یہاں تو کوئی ٹائم ٹیبل. میں نے اس کو کہا دس از دی بیوٹی آف اسلام، دی پریئر آلسو ٹائم. وقت ہے عبادات کا. ایک ذکر ایسا ہے کہ جس کے لیے اوقات نہیں، ہر وقت کر سکتا. اس کے لیے اوقات نہیں، کوئی کنڈیشن نہیں. اور ہم نماز پڑھتے ہیں، کہیں قرآن میں نہیں کہا کہ صلو صلاۃ کثیرہ، کہیں نہیں کہا کہ صوموا صیاما کثیرا، کہیں نہیں کہا. لیکن فرمایا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا ذکر بہت کرو. جس کے پاس ایمان نہیں وہ ذکر نہیں کرتا. منافق تھوڑا ذکر کرتا ہے اور ایمان والا کثرت سے ذکر کرتا ہے. یہ اس کی پہچان ہے. حافظوں کا ایک معنی، بمبئی میں ایک کیس چلا تھا کسی زمانے میں مندر اور مسجد کے سلسلے میں. جب وہ پجاری کو پوچھا بھائی مندر کب کھولتے ہو؟ لوگ آتے ہیں وہی کھولتے ہیں، وہی دیر کو جگاتے ہیں، وہی پوجا کرتے ہیں، وہی
ارچنا کرتے ہیں چلے جاؤ، ہمارا کوئی ٹائم نہیں۔ تو جج نے کہا کہ مسلمان جو مسجد کے سلسلے میں آئے ہیں ان کا ایک ٹائم طے ہے، اذان اتنے بجے ہوگی، نماز اتنے بجے ہوگی، یہ they are very punctual in the time, the prayers، عبادتوں کا اتنا ان کے پاس جو ہے نظام الاوقات پر اہمیت پر امپورٹنس، اس سے نماز کی اہمیت کا اندازہ ہو۔ ایک حافظوں کا ایک معنی یہ ہے، دوسرا معنی حافظوں کا یہ ہے کہ سنتیں، عادات، تمام چیزوں کی رعایت کے ساتھ نماز پڑھو۔ حافظوں کا دوسرا معنی یہ کیا؟ سنت کی بھی حفاظت کرو، آداب کی بھی رعایت کرو اور اوقات کی بھی رعایت کرو۔ نمبر 3، حافظوں کا معنی ریگولر نماز ادا کرو، یعنی نماز میں ناغے مت کرو، وقت آئے نماز پڑھو۔ اور ایک باریک بات آپ کو بتاتا ہوں، نماز بھی اللہ کا ذکر ہے، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اب علماء تو دلیل پوچھتے ہیں نا، یہ دوسرے حضرات بیٹھے ہیں وہ تو مانتے ہیں، لیکن علماء دلیل کے محتاج ہیں۔ دلیل لاؤ، دلیل دیتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا قم الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم کرو میرے ذکر کے لیے۔ اب نماز کو لے لیجیے ذرا تھوڑی دیر کے لیے ایگزامپل کے طور پر، الحمدللہ رب العالمین سے پہلے اللہ اکبر، اللہ اکبر بہترین اذکار میں سے ہے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں 4 ذکر بہترین ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ بہترین ذکر ہے۔ تو اللہ اکبر ذکر ہے، وہاں سے نماز شروع ہوئی، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وہاں نماز ختم ہوئی۔ تو شروع سے لے کر آخر تک جو بھی جملہ اٹھاؤ اللہ کی بڑائی بیان ہوتی ہے، ذکر ہے۔ ذکر اصل میں اللہ کی بڑائی کو بیان کرنا ہے اور اپنی کمائنی کو ذکر کرنا ہے کہ ہم کچھ نہیں۔ مؤذن ہی کہہ دیتا اللہ اکبر، اللہ اکبر، تیری دکان بڑی نہیں، تیرا درجہ بڑا نہیں، تیرا عہدہ بڑا نہیں، تیری ڈگری بڑی نہیں، تیرا کاروبار بڑا نہیں، تیرا محل بڑا نہیں، تیرا گھر بڑا نہیں، سب سے بڑا اللہ۔ یہ اذان کوئی معمولی چیز، ڈنکے کی چوٹ پر دنیا میں پارٹ ٹائم اللہ کی عظمت اور کبریائی کو بیان کیا جاتا ہے۔ پھر تشریح کروں گا، پوری اذان کی تو وقت ختم ہو جائے اور اذان کا وقت ہو جائے، اس لیے وہ ابھی نہیں عرض کرتا۔ 3 معنی میں نے حافظوں کے بیان، چوتھا معنی سنو۔ چوتھا معنی یہ ہے حافظوا علی الصلوات، نمازوں کو پڑھ لینے کے بعد جو اجر عظیم اللہ عطا فرمانے والے ہیں اس کی حفاظت گناہوں سے بچ کر کرو، یہ مطلب ہے اس کا۔ سردی ہوئی ہے، زکام ہوا ہے، زکام کو زکام اس لیے کہتے ہیں کہ آدمی کا کام بڑھ جاتا، اس
لیے زو کام کا فرماتے ہیں لیمو نچوڑ کے ٹھنڈا برف کا پانی پیتا ہے اور کہتا ہے میری سردی اچھی نہیں ہو، تو کیا کرنا پڑے گا؟ پرہیز. تو دوا لے رہا ہے تو پرہیز کرنا پڑے گا. نماز دوائی ہے، گناہوں سے پرہیز کرنا پڑے گا. ذکر کر رہے ہیں، گناہوں سے پرہیز کرنا پڑے گا. تب یہ ذکر بھی کام کا، جب یہ عبادت بھی کام کی. ایک حاجی صاحب کے یہاں گئے، انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ چوتھے حج میں جو زمزم لائے تھے وہ ان کو پلا. مولانا بہت سمجھدار تھے، مولانا نے فرمایا ایک گلاس زمزم میں 4 حج کا ثواب بیکار کر کے رکھا. آپ نے بتایا کہ 4 حج کیا. میرے شیخ الشیخ سے کسی نے پوچھا حضرت کتنے حج کیے؟ فرمایا تو پیدا نہیں ہوا جب سے کر رہا. وہ تعداد نہیں بنتا، تعداد میں نہیں گنتا. اللہ کے گھر کے جتنے بھی چکر لگ جائے بہرحال کا میں اس کو اللہ چاہتے ہیں بار بار بلا. تو مین پوائنٹ میری بات کا آج سمجھ لیں آپ حضرات. کیا بتلایا میں نے؟ نیکیاں کرو، ضروری ہے. نماز ضروری ہے، روزہ ضروری ہے. جس کے پاس نصاب ہو حج ضروری ہے، جس کے پاس نصاب ہو زکوٰۃ ضروری ہے. لیکن سب سے بڑی بات جس کو لوگ نہیں سمجھ پاتے، ادھر مسجد سے نکلے ادھر غیبت. سب نماز کو ضائع کر دیا. الحمد پہ جو ملا وہ بھی ضائع کیا اور سلام پہ جو ملا وہ بھی ضائع کیا. جیسے ابھی حضرت مولانا محمود صاحب نے کہا کہ بھائی آپ کے بیان سننے کھڑے ہو گئے ٹوپی کی دکان پر، مٹھائی کی دکان، اور کاوی کا حلوہ وہ تو جہنم میں بھی کوئی بھی اجتماع کاوی کا حلوہ آپ کو وہاں مل جائے. کوئی آئے کہ نہ آئے اس سے کاوی والے کو کوئی لینا دینا. پھر ہمارے بزرگوں نے اجتماع میں دکانوں کا سلسلہ بند کروایا کہ یہ مقصد نہیں ہے بھائی. جب مقصد ہے وہاں جمع ہو کے آدمی کو بیٹھنا چاہیے. کتنی اچھی نعتیں پڑھی گئی، کتنی اچھی تلاوت قرآن ہوئی. تو بہت بڑی نعمتیں ہیں. آدمی کو اس کی قدر بڑھنے کے بعد ہی ہوگی. ابھی قدر نہیں ہے کہ قرآن کیا ہے، سرکار کیا ہے. اب میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث شریف کا آدھا حصہ پڑھا ہے. بخاری میں بھی یہ روایت ہے، مسلم میں بھی ہے، دوسرے محدثین نے بھی اس کو صحیح قرار دیا. اس کے روات بھی جو ہیں ضعیف نہیں اور اچھی حدیث ہے، اور باعتبار فوائد کی بھی اچھی حدیث ہے. اس کے الفاظ بھی بالکل درست ہیں اس پہ بھی. حالانکہ 80% احادیث جو ہیں وہ روایت بالمعنی اور 20% احادیث ایسی ہیں جو بے الفاظہا نقل کی گئی. اب شاید عوام بیچارے یہ سمجھ نہیں پائیں گے روایت بالمعنی کیا ہے، بے الفاظہا بے حقیقتہا کیا ہے. ماں یوسف صاحب توجہ فرمائیں، آپ سمجھ جائیں. میں آپ کے معافی چاہتا ہوں، میں گناہگار ہوں، آپ میری بات سن. تو اب وہ بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں. اب وہ شروع کرتے ہیں بات کو. سرکار فرماتے ہیں کہ چوری کرنے والا جب چوری کرتا ہے تو اس کے دل میں ایمان نہیں رہتا. ایمان والا چوری نہیں کر سکتا. کیا کہا ہے سزا؟ ایمان والا چوری نہیں کر سکتا.
یعنی مومن کی شان نہیں ہے کہ کوئی گناہ کر، مومن کی شان نیکی کرنا، مومن کی شان سنتوں پر عمل کرنا۔ میں کتاب دیکھ رہا تھا، اللہ والوں کے حالات میں لکھا ہے کہ گناہ یعنی لیفٹ ہینڈ والے فرشتے قلم لے کے بیٹھے تھے کہ کوئی گناہ کرے تو لکھے، تو زندگی ختم ہو گئی، اس کو لکھنے کی نوبت نہیں ہے۔ نیکیاں تو کرتے ہی تھے لیکن گناہ کی طرف جاتے بھی نہیں۔ میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے ہم کوئی آیا، حضرت فلانا آدمی، فرمایا تشریف لے جائیے، آپ کا وقت بہت قیمتی ہے، مت ضائع کیجیے، تشریف لے۔ اس کو غیبت کرنے ہی نہیں دیتے، اور یوں نہیں کہتے تھے کہ میرا ٹائم قیمتی ہے، اس کو کہتے تھے کہ تیرا ٹائم بہت قیمتی، ضائع مت کر۔ تھوڑے دن ملے ہیں، اللہ اللہ کرنے کے لیے کیا ضائع کر؟ بہت قیمتی بات کی طرف ہم لوگ جا رہے ہیں۔ چوری مومن کا کام نہیں، کوئی بھی گناہ مومن کا کام۔ جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، کیا گناہ اس کا شیعہ ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا۔ فرمایا لا یسرق السارق حین یسرق وہو مومن، چوری کرنے والا چوری کر رہا ہو تو اس کے دل میں ایمان نہیں رہتا۔ ایمان کا محل قلب ہے۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، دیکھیے یہاں ایمان کو قلب کے ساتھ متعلق کیا ہے۔ اسلام اور ایمان میں فرق۔ جبریل علیہ السلام نے جو سوال پوچھا تھا مل ایمان، تو حضور نے عقائد بیان فرمائے، اور جب پوچھا مل اسلام تو آپ نے احکام و اعمال بیان فرمائے۔ تو اسلام کا تعلق جوارے سے، ایمان کا تعلق قلب سے۔ اب محدثین نے تو حدیث لکھ دی، لیکن شارحین کیا کہتے ہیں؟ وہ کیسے ایمان چلا جاتا ہے چوری کرنے سے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دل سے ایمان نکل کر سر کے اوپر معلق ہو جاتا ہے، اور اگر توبہ نہیں کیا تو بے ایمانی کی حالت میں دنیا سے جاتا ہے۔ اب اس پر ایک اور بات سنیے، بزرگان دین اور علماء فرماتے ہیں کہ اتقوا مواضع التهم، گناہوں کی جگہ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ کیوں؟ اگر گناہ والی جگہ میں مر گیا، اللہ کے حضور میں روح پہنچی، اللہ پوچھیں گے کہاں سے لائے اس کو؟ کہا جائے گا شراب خانے میں سے لائے، جوا خانے میں سے لائے، سینما ہاؤس میں سے لائے، زانیہ کے یہاں سے لائے۔ بتاؤ کیا جنت میں جانے کا اور کیا خدا کو منہ دکھانے کا راستہ رہا؟ اس لیے فرمایا گناہ کی جگہ سے اپنے آپ کو بہت بچاؤ۔ یہ علماء قابل قدر ہیں کہ ہر وقت قرآن اور حدیث کے سامنے رہتے ہیں، اور الحمدللہ نیکیوں میں اور بہاروں میں رہتے ہیں۔ کتنے علماء ایسے ہیں جو حدیث پڑھاتے پڑھاتے انتقال کر گئے، اور کتنے ایسے ہیں کہ خطبہ دیتے دیتے انتقال کر گئے، اور کتنے ایسے ہیں کہ سجدے میں انتقال کر گئے، اور کتنے ایسے ہیں کہ عید کی نماز پڑھا کر منبر پر خطبہ دے کر نیچے اترے اور انتقال کر گئے۔ عید
دن ان کے لیے آخرت کے اعتبار سے عید کا بنا۔ حضرت معیہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا ایک ملفوظ ہے، فرماتے تھے زندگی پوری اگر رمضان کی طرح گزارو گے تو تمہاری موت عید کی طرح آئے گی۔ پوری زندگی رمضان کی طرح گزارو، ناجائز چیزوں سے پرہیز کرو، حرام سے پرہیز کرو، مشتبہ سے پرہیز کرو، حلال چیزوں سے روزے میں پرہیز کرتے ہیں تو ناجائز چیزوں سے بچنا اللہ صاحب کرتا۔ یہ ایک معنی ہوا۔ دوسرا حدیث کا جو پیراگراف ہے وہ یہ ہے کہ کوئی ناجائز تعلق رکھنے والا ناجائز تعلق نہیں رکھتا مگر یہ کہ اس کا ایمان نہیں ہوتا، یعنی جب وہ بدکاری کر رہا ہوتا ہے تو بے ایمان ہوتا ہے، ایمان معلق ہو جاتا ہے۔ ہاتھ اٹھا کر بتاتے تھے ابن عباس، جب توبہ کر لیتا ہے واپس ایمان ہو جاتا ہے۔ بھائی ایمان کو بچاؤ۔ پیسے کیسے بچاتا؟ کنجوس پیسے کیسے بچاتا؟ کنجوس بن جاؤ اور ایمان کو بچاؤ۔ رفیق بھائی سونا مت، ایک دم آنکھیں کھلی رکھ کے سونا میری بات۔ کہاں سے آیا؟ حیدرآباد سے یہاں تک ہے، سنا؟ تو فرماتے ہیں ایک تو بدکاری مسلمان کی شان نہیں، گناہوں سے بہت بڑی، زنا بڑا گناہ، سزا بھی بہت سخت ہے، لیکن جہاں سخت سزا پر عمل ہے وہاں زنا نہیں ہوتا، اور جہاں زنا فیشن بن گیا ہے وہاں ہر آدھا گھنٹے میں ایک عورت کی عزت کو خطرہ ہے۔ جو اپنے آپ کو بہت مہذب سمجھتے ہیں ان کے یہاں کا عالم یہ ہے، عرب ممالک گئے گزرے کتنے بھی ہوں لیکن دروازہ رات کو کھول کر سوئے، نہ کوئی پیسہ لے گا نہ کوئی عورت کی طرف نظر اٹھا سکتا، کیونکہ جانتا ہے کہ گردن کٹے گی، اور وہ بھی یہ نہیں کہ ابھی کیا ہے تو 100 سال کے بعد چچا جان کی گردن کٹے گی، ابھی تو ادھر کیا ادھر تڑپا ہوتا، فوراً حساب کر۔ 3 لوگ ملے تھے، آپس میں ملاقات ہوئی، پوچھا بھائی تمہارے یہاں گناہ کا معاملہ کیا ہے؟ اگر کسی نے چوری کر لی تو آپ لوگ چور کو کتنے دن میں پکڑتے؟ پاکستان والے نے بتایا ہم تو 2-4 گھنٹے میں پکڑ لیتے، ہاتھ کاٹ کے فارغ کرتے۔ پاکستان والے نے کہا کہ 24 گھنٹے ہم کو لگ جاتے ہیں پکڑنے میں، اس چور کون؟ انڈیا والے کو پوچھو تم کتنی دیر میں پکڑ؟ ہم تو چوری سے پہلے پکڑ لیتے کہ کون چور۔ زنا شدید بنا، اس کی دنیا میں سزا بھی بہت سخت ہے، تھوڑا سیریس بیان کر رہا ہوں۔ حافظ ابرار صاحب بیٹھے ہنسنا ہنسانا پسند، میں بیان میں ہنسانے کا دی، بیچارے بیٹھے رولاؤں گا تو پھر عشاء کے بعد کھانا کیا کھائیں گے؟ تو کھانا ہنسا۔ یہ تو ایک معنی میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا، جو جس مقصد سے ہم جمع ہوئے ہیں اب میں وہ بیان کرتا اور پھر بات ختم کر، لمبی بات نہیں، اب شارٹ بات۔ دوسری شرح جو کی ہے شارحین نے وہ یہ کی ہے کہ لا یسرق السارق حین یسرق وہو مومن کا ترجمہ یہ کیا ہے
کہ چوری کرنے والا، زنا کرنے والا، چینا جھپٹی کرنے والا جب کرتا ہے تو اسے اللہ کا دھیان نہیں ہوتا. گناہ کی ہوتے ہیں اللہ کا دھیان چکا گناہ ہو جائے، شیطان فوراً جو ہے گناہ میں مبتلا کرتا. حضرت نے فرمایا بھائی موبائل آف کرو، ورنہ اگر موبائل جو ہے وائبریشن پر رکھا ہے تو اس کا بیان میں وائبریٹ ہونا فرض عین ہے، کیونکہ شیطان چھوڑے گا نہیں آپ کو اچھی جگہ پہ، اس لیے اس کا گلا دبا دینا، جہاں بیان ہو بند کر دو. پہلے والوں کے پاس کہاں موبائل تھے؟ آج سے 25 سال پہلے کس کو موبائل نظر آتا؟ 25 سال کے بعد ابھی قبرستان سے قبر کو اٹھا کر پوچھے مردے کو کبھی ایسا آیا ہے امریکہ والوں کو اپنے یہاں دیکھ سکتے، یہاں سے امریکہ بات کر سکتے بٹن دبا کے؟ وہ کہے گا مجھے جلدی مٹی ڈال کر دفنا دو. میرے کو سمجھ میں نہیں آتا ہم ایسی دنیا میں پہنچے. تو اس کو کنٹرول کرو، موبائل کو کنٹرول کرو، رات کا وقت اللہ کی یاد میں لگاؤ. یہ تو فضولیات ہیں، کام کا کام لو موبائل سے، پھر بند کرو. یہ موبائل سے گیم کھیلتا ہے بڈھا، یہ گیم کھیلنے کا ٹائم نہیں، مرنے کا ٹائم ہے، آخرت کی فکر کرنے کا ٹائم ہے، اور گیم کھیل کے کہاں جائے گا؟ رات کو اللہ کے سامنے رونے کا ٹائم. آج سے چند سال پہلے کوئی دمدار ستارہ بہت بڑا رات کو نکلتا تھا تو لوگ پوری رات کو ستارے کو دیکھنے کے لیے جاگتے تھے، لیکن کبھی اللہ کی یاد میں مصلے پہ جاگا ہے؟ وہ دیکھ کے کیا اللہ نے جواب دینا ہے تیرے کو؟ نہیں اٹھے گا تو تیرا نقصان کتنا. تو خلاصہ کیا نکلا مولانا محمود صاحب؟ خلاصہ یہ نکلا کہ مطلب یہ ہے کہ اللہ کا دھیان چوک جانے پر گناہ ہو جاتا ہے. تو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا دھیان. اور اللہ کے دھیان ہی کا دوسرا نام مراقبہ اور ذکر ہے. مراقبے میں کیا کرو گے؟ اللہ کے دھیان میں بیٹھے بھائی، یہ 10 منٹ بیٹھے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ 10 منٹ میں مشق ہوتی ہے. روزانہ 10 منٹ بیٹھے گا، 24 گھنٹے اللہ کا دھیان دل میں آ رہے گا. اور جب دھیان رہے گا، اذان ہوئی، نماز پڑھے گا، گناہ ہونے کو آئے گا، اندر سے گھنٹی بجے گی دل کی، ارے کیا کر رہا ہے؟ اللہ کا دھیان. اور یہ کیا؟ فوراً گناہ سے توبہ. حضرت عمر کے زمانے میں ایک نوجوان تھا، لڑکی اس کو بہت نماز کے وقت پھسلاتی تھی، آ جائے آ جائے. ایک دن بیچارہ غفلت کھا گیا اور پڑ گیا. اب وقت تو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے مخصوص بندوں کو عین وقت پر بچا بھی دیتے ہیں. اپنے مخصوص بندوں کو اللہ تعالیٰ بچنے کی راہیں فراہم کر دیتے. اب یہ وہاں بیٹھا بستر کے اوپر، عورت ہو گئی تیار. ان کو آئی قرآن کی آیت، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا. جب شیطان ورغلاتا ہے اور گناہ کے دروازے پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے تو اللہ کی یاد اچانک ان کو گناہ سے بچا لیتی. تذکروا کہ مانے انہیں اللہ کی یاد آ جائے. ذکر سے نکلا ہے تذکر. میرے ساتھی بیچارے کہتے ہیں، میرے یہ شاگرد ہیں، یہ سب کہتے ہیں بہت سفر کر شیر پیٹ کر. میں تیرے ہجر میں پھٹکتا رہا صحرا صحرا،
سفر میں کہیں آرام کیا ہو تو بتا. دین کے لیے کرتا ہوں تو اللہ کا دھیان بہت بڑی چیز ہے. حضرت اقدس حکیم الامت رحمت اللہ علیہ کے چھوٹے سے کمرے کے اوپر لکھا ہوا سر مراقبات کئی 35 اسباق ہیں. اس میں مراقبہ رحمت ہے، مراقبہ موت ہے. میں مکس مراقبہ کراتا ہوں، رحمت اور موت کا مراقبہ. رہ کے دنیا میں بشر کو نزیبا غفلت، موت کا دھیان بھی لازم ہے کہ قرآن رگے. جو بھی بشر آتا ہے دنیا میں یہ کہتی ہے قضا، میں بھی پیچھے چلی آتی ہوں ذرا دھیان رہے. ہر وقت موت کا دھیان. ہمارے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب قدس سرہ العزیز کے یہاں روزانہ شام کو مولانا تھے. وہ موت کی یاد روزانہ ایک رسالہ ہے وہ پڑھتے. اس میں شعر ہے غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا کہ منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی. اور کیا کہتے ہیں ہو رہی ہے عمر بسلے برف کم، رفتہ رفتہ چپکے چپکے دم بدم. ایک دن مرنا گے آخر موت گے، کر لے جو کرنا گے آخر موت گے. موت سے پہلے موت کی تیاری کر. تو مراقبہ کیا ہے؟ اللہ کے دھیان میں بیٹھنا. کیوں کہ اللہ کے دھیان میں بیٹھنے سے 2 فائدے نصیب ہوتے ہیں. ایک آدمی گناہ سے بچ جاتا، دوسرا نیکی کی طرف راغب ہو جاتا. یہ دل کا ذکر ہے. ایک زبان سے بھی ذکر کراؤں گا صرف لا الہ الا اللہ، اور ایک مراقبہ کرتے ہیں، حضرت بھی کرتے ہیں. مراقبہ ذکر کی مجلسیں بھی حضرت کی چلتی، اس میں شامل ہونا چاہیے. اور آج یہ علاقے میں ذکر کی مجلس اور مراقبے کی مجلس قائم کرنے کے لیے میں مولانا محمود کو اجازت دیتا ہوں کہ وہ ہر ہفتے ایک مجلس قائم کریں اور مراقبہ کرائیں، ذکر کرائیں. ہمارے مولانا افسر صاحب کو ان کے علاقے میں ذکر کی اجازت دی ہے کہ مجلس قائم کریں، مراقبہ ضرور کرائیں. اور مولانا بابا میاں صاحب کو اکولا کی طرف اجازت ہے، اور مولانا یوسف صاحب سب کے ساتھ پرست رہیں گے، دیکھیں گے، نگرانی کریں گے کہ یہ ذکر کراتے ہیں کہ نہیں، مراقبہ کراتے ہیں کہ نہیں. ہر جگہ اللہ کا ذکر ہو جائے، یہ زمین ذکر سے بھر جائے. بچ جائیں گے آپ، ملک بچ جائے گا. آزاد ملک کو ختم کرنے کے لیے نہیں، ملک کو بچانے کے لیے. میں تشریح کرتا لیکن وقت نہیں ہے. تو دوسری شرح میں نے کی آپ کے سامنے کہ دھیان. اب وہ جب آیت یاد آئی ان کو، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. بیٹا پھر بیٹا لڑکی نے نہ زندہ نہیں جانے دوں گی تو میں گناہ کروں گا، نہیں کروں گا میں گناہ. چلاتا رہا دیوانوں کی طرح اور بستر پر گر کے مر گیا اور مر چکا. وہاں سے جنازہ اٹھایا گیا، بقیع غرقد میں دفنایا گیا، صلاۃ جنازہ پڑھی گئی اور حضرت
فاروق اعظم کو پتا چلا کہ یہ لڑکا اپنے آپ کو پاک دامن اور زنا کے داغ سے بچانے کے لیے مر گیا لیکن گناہ نہیں کیا، اتنا اللہ کا دھیان اس کو آ گیا، فرمایا ہم چلتے ہیں قبرستان، دفنا دیا مجھے بتایا نہیں، میں صلاۃ جنازہ پڑھا تھا، اب گئے قبرستان، مزار پر اس کے مبارکباد پیش کی اور قرآن کی آیت پیش کی، کیا آیت پیش کی؟ فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینے سے ڈرا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اسے ایک نہیں دو باغات دوں گا۔ اندر سے جواب آیا امیر المومنین آپ نے سچ فرمایا، اللہ نے مجھے دو باغات دے دیے۔ تو آدمی کو اللہ کا ذکر نہیں چھوڑنا چاہیے، ذکر کے بغیر آدمی مردہ ہو جاتا، ذکر سے دل زندہ ہو جاتا ہے، حدیث کا مضمون ہے۔ اس لیے اب تھوڑی دیر کے لیے ہم ذکر اللہ کریں گے، سب حضرات متوجہ رہیں، علماء تشریف رکھتے ہیں یہ بھی متوجہ رہیں، لمبا ذکر ہم نہیں کریں گے، صرف لا الہ الا اللہ کا ذکر کریں گے، اور انشاءاللہ الرحمن 5 سے 7 منٹ کا مراقبہ۔ مراقبہ ایسی چیز ہے کہ آپ خود بھی کر سکتے ہیں، کسی شیخ سے بیعت ہو، نوجوان یا علماء یا نہ ہو، سب کو مراقبے کی اجازت ہے۔ روزانہ فجر کی نماز کے بعد چند لمحوں کے لیے مراقبہ یعنی اللہ کے دھیان میں بیٹھ جائیں، تو پہلے دھیان آتے 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 پھر 24 گھنٹے دل میں اللہ اللہ کا تذکرہ رہے گا اور وقوف قلبی نصیب ہوگا۔ بھائی سب حضرات اطمینان سے بیٹھے، ہم سے دعا نہ ہو جائے وہاں تک نہ جائیں۔ اندھیرا ہو گیا، قبر کے اندھیرے کو یاد کرنا۔ اب تھوڑی دیر کے لیے ہم ذکر اللہ کرتے ہیں انشاءاللہ الرحمن، اور اس کے بعد انشاءاللہ مراقبہ کریں۔ بسم اللہ۔ یار رگ یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، تجھ سے فقط مجھ کو محبت، خلق سے میں بیزار رہوں، ہر دم ذکر و فکر میں تیری مست رہوں، سرشار رہوں، اور ہوش رہنا مجھ کو کسی کا تیرا مگر ہوشیار رہوں۔ اب تو رگے بس تادہ میں آخر
وأصحابه وعلماء أمته أجمعين وبارك وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. مراقبہ کریں گے. مراقبہ اللہ کے دھیان میں بیٹھنے کا نام ہے، اللہ کے رحمتوں کے انتظار کا نام ہے. آنکھیں بند کر لیں یکسوئی کی خاطر، سر کو دل کی طرف ذرا سا جھکائیں اور ہاتھ میں حرکت بالکل نہ ہو، اور زبان کو تالو سے لگا لیں. کوئی لفظ نہیں بولنا. میں جو شعر پڑھوں گا وہ شوقیاں ہیں اور جذبہ بڑھانے کے لیے ہیں، تو وہ میرے شعر رہیں گے. آپ حضرات بالکل خاموشی سے، بے اختیاری میں کوئی ضرب اللہ کی نکلے تو الگ بات ہے، اختیار سے کچھ نہیں کرنا. اور مراقبے میں صرف تصور کرنا. تصور یہ کرنا اللہ کی رحمت برس رہی ہے، ہر وقت برس رہی ہے، اور میرے دل میں اترتی جا رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. یہ تصور کے ساتھ چند منٹوں کے لیے مراقبہ کیجئے. لمبا مراقبہ نہیں ہوگا، 4-5 منٹ کا مراقبہ. اے خفتہ دل بیدار شو، بیدار شو، بیدار شو. سوئے ہوئے دل، ہم نے دلوں کو سلا دیا، غفلت کی چادریں اڑا اڑا کے سلا دیا. اس لیے ہمیں نہ گناہ کا احساس ہوتا ہے، نہ برائیوں کا احساس ہوتا ہے. در ذکر حق مشغول شو، مشغول شو، مشغول شو. اللہ کی یاد میں مشغول ہو. دل کا اصلی کام اور اس کی زندگی ہی ذکر سے ہے. جسمانی غذا کا اللہ نے انتظام کیا، روحانی غذا کا بھی اللہ نے انتظام. عزیزو دوستو یارو، یہ دنیا دار فانی ہے. ختم ہونے. دل سے مت لگاؤ تم لحد میں جا بنانی ہے. تو آیا بحر طاعت پھنسا لذات دنیا میں. عقل کھوئی گئی تیری کیسی نادانی ہے. تو روزے رکھ، نمازیں پڑھ، خدا کو یاد کر ہر دم، کہ یہ نیکی تجھے ایک دن کام آنی ہے. نہ دنیا نہ دولت نہ دھن جائے گا، فقط ساتھ تیرے کفن جائے گا. جب آنکھیں بند ہو تو سوچو، آج اختیاری طور پر آنکھیں بند کی، ایک دن جب آئے گا لوگ میری آنکھ بند کر. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. مراقبہ ختم ہو گیا اور اس کے بعد دعائیں قبول ہوتی، لہذا ہم لوگ دعا کریں. روزانہ یہ مراقبہ فرمائیں، انشاءاللہ کروڑوں کو فائدہ ہوا ہے، آپ کو بھی انشاءاللہ ضرور فائدہ. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين. واحشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الأبرار.
اللهم ان قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فاذا فعلت ذلك بنا فكن انت ولينا واهدنا الى سواء السبيل. اللهم اعط نفوسنا تقواها زكها انت خير من زكاها انت وليها مولاها يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا الى طاعتك يا احد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے کرم کے عافیت کے فضل کے فیصلے فرما۔ اے اللہ گناہوں سے ہماری حفاظت فرما، نیکیوں کی توفیق عطا فرما، تیری یاد والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ زبان کو ذاکر بنا دے، دل کو شاکر بنا دے، جسم کو تیرے احکام پر عامل بنا دے۔ اے الہ العالمین نور معرفت سے ہمارے قلوب کو منور فرما۔ اے اللہ ہمارے دل کے بگاڑ دور فرما، ہمارے ظاہر و باطن کی اصلاح فرما۔ اے الہ العالمین تیری یادوں بھری زندگی عطا فرما، غفلت والی زندگی سے حفاظت فرما۔ اے الہ العالمین پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما۔ اے الہ العالمین اگر تو نے معاف کر دیا تو اے اللہ تیرا تو کچھ نہیں بگڑے گا، لیکن ہم جیسوں کی بگڑی بن جائے۔ اے اللہ پوری امت کی بگڑی بنا دے، اللہ پوری دنیا کا حال خراب ہے، اللہ اپنا امان عطا فرما، خیر و عافیت نصیب فرما، دلوں کا سکون عطا فرما، تیری یاد تیرا ذکر نصیب فرما، نمازوں کی پابندی نصیب فرما، روزانہ قرآن کریم کی تلاوت، اس کا معنی سمجھنے کی توفیق، اس کے احکام پر عمل کرنے کی سعادت عطا فرما۔ اللہ جتنے علماء دور دور سے تشریف لائے ان کے فیض کو عام فرما، جہاں اداروں میں پڑھا رہے ہوں اللہ ان کے علم میں برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ ان سے لوگوں کو وابستگی نصیب فرما، علماء کا احترام و اکرام عطا فرما۔ اے اللہ ذکر کی مجالس کو کامیاب فرما، جو جہاں کر رہا ہے قبول فرما۔ آج کا یہ اجلاس، کل گزشتہ کے اجلاسات، وہ تمام حضرت مولانا عباس صاحب اور مولانا محمود صاحب کی دعوت پر حاضری کی بنیاد سے اللہ نے اپنے فضل سے مکمل فرمائے۔ اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرما۔ جن حضرات کے عزائم میں اللہ عزائم میں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ جتنے ادارے چل رہے ہیں تمام کو ترقیات اور اس میں طلباء کو علم نافع اور عمل صالح کی دولت سے مالا مال فرما۔ جنہوں نے حفظ قرآن کریم کیا یا کر رہے ہیں ان کے حافظوں کو قوی فرما۔ اے اللہ اطراف کے بہت سے لوگ بھی تشریف لائے اور انہوں نے بھی اس مجلس سے استفادہ کیا، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں نیکیوں اور سنتوں کی سعادت سے مالا مال فرما، گناہوں سے بچا لے، تیرا فضل فرما دے، شیطان کی اور مکاری نفس سے اللہ حفاظت فرما، پورے مجمع کی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما، اور دعائیں اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روشنیاں چلا دیجیے۔ ماشاءاللہ آپ نے اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں، ابھی فوراً اذان ہو جائے گی، آپ حضرات سب رستہ جو ہے صفوں میں بیٹھ جائیں، فوراً جماعت کھڑی ہو جائے گی اذان ہوتے ہی۔ اللہ